ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے جاری ہیں۔ یو اے ای کے فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل زون میں پھر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملے کے بعد فجیرہ بندرگاہ پر تیل کی لوڈنگ معطل۔ دبئی میڈیا کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ڈرون ایئرپورٹ کے فیول ٹینک کو نشانہ بنایا۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معطل رہنے کے بعد بحال ہونا شروع۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 1.5 گھنٹے میں 37 ڈرون مار گرائے۔ ڈرونز کہاں سے لانچ ہوئے معلوم نہیں۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملے، دارالحکومت تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیلی میڈیا نے تل ابیب میں امریکی قونصل خانے کی رہائش گاہ کے نشانے بننے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے اور یو اے کے فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل زون میں پھر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملے کے بعد فجیرہ بندرگاہ پر تیل کی لوڈنگ معطل ہے۔ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ تہران، ہمدان اور اصفہان سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی بمباری۔ شہید علی خامنائی کے استعمال کیے گئے طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ حملوں میں کم از کم 5 افراد شہید اور 7 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ ایران میں بمباری سے شہید شہریوں کی تعداد 1500 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر نئے حملے۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے ایرانی شہر اصفہان اور شیراز کو میزائلوں اور بموں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 15 افراد شہید ہوئے۔ 28 فروری سے اب تک ایران پر ہونے والے حملوں سے شہداء کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی میزائل حملوں سے ایران کے خلائی ریسرچ مرکز کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کے لڑاکا طیاروں نے مبینہ طور پر چابہار فری ٹریڈ زون کے قریب ایک پہاڑ پر واقع فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ فری ٹریڈ زون کے پچھلے والے علاقے سے شدید دھماکوں کی آوازیں سنی۔ ایرانی فوج نے صوبہ لورستان میں AGM 158 امریکی اسٹیلتھ کروز میزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان پر بھی کئی میزائل داغے، جس سے لاتعداد مقامات کو نقصان پہنچا اور کئی افراد زخمی ہوئے۔ اپنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دوسرے ممالک مدد کریں۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر سے اپیل، کہا ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کی جہاز میں میڈیا سے گفتگو، اور کہا ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ تیار نہیں۔ اپنائے ہرمز کھلوانے کے لیے دوسرے ممالک مدد کریں۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر سے اپیل، اور کہا کہ ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں۔ آبرائے ہرمز میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکہ کا نیا پلان تیار۔ ٹرمپ انتظامیہ بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے اتحاد کا اعلان کرنے جا رہی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ہفتے کے آغاز میں ہی اتحاد کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ کئی ممالک نے اس اتحاد کا حصہ بننے پر اتفاق کیا ہے۔ برطانیہ نے آبرائے ہرمز کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجنے سے امریکہ کو انکار کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے آبرائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر کی مدد کی جو اپیل تھی اس کو مسترد کر دیا۔ برطانوی اخبار کے مطابق وزیر اعظم کے اسٹارمر نے ٹرمپ کو بتایا کہ برطانیہ تیار نہیں ہے، جبکہ فرانس پہلے ہی آبرائے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری بیڑا بھیجنے سے انکار کر چکا۔ جاپان نے کہا آزادانہ فیصلہ ہماری بنیادی پالیسی ہے۔ ٹرمپ کے کہنے پر بحری جہاز ہم نہیں بھیجیں گے، جبکہ چین بھی ٹرمپ کے مطالبے پر خاموش رہا۔ جنوبی کوریا نے کہا کہ ٹرمپ کی اپیل پڑھ لی ہے، صورتحال کا قریب سے جائزہ لیا جا رہا ہے، پھر فیصلہ ہوگا۔ آبرائے ہرمز میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکہ کا نیا پلان تیار۔ ٹرمپ انتظامیہ بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے اتحاد کا اعلان کرے گی۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس ہفتے کے آغاز میں ہی اس اتحاد کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکی صدر نے مختلف ممالک سے مدد مانگی، جس پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا، جو سنگین حالات میں بھی مزاح پیدا کر رہی ہیں۔ Why nobody helps me to open Hormuz? آسکر ایوارڈ کے میلے کی تقریب اور ریڈ کارپٹ پر اداکاروں نے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز پر تنقید کی۔ اداکاروں نے امریکہ کی ایران پر اشتعال انگیز بمباری اور فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف بھی آواز بلند کی ہے۔
ऑस्कर अवार्ड के मेले में अदाकारों के ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों पर तनकीद। हॉलीवुड के नामवर अदाकार हवियार ने उस ऑस्कर की तकरीब के स्टेज पर अमरीकी सदर की ईरान पर जारी बमबारी को रोकने का मुतालबा किया और फलस्तीन पे नस्लकुशी रोकने का कहा। अवार्ड मेले के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, इराक जंग के 23 साल बाद भी हुकूमत की तब्दीली को बहाना बनाकर एक मुल्क पर बमबारी की जा रही है, लेकिन दर हकीकत ट्रंप इंतजामिया इसे मजीद मजबूत ही कर रही है। उन्होंने फलस्तीन में नस्लकुशी बंद करने पर भी जोर दिया। They are the same lies. Back there it was the arms of mass destruction. Now it's the regime they want to defeat. They are not defeating any regime. They are radicalizing the regime, bombing innocent people. So it's about it. It's about the oil. दूसरी तरफ उर्दन नजात कैनेडियन अदाकारा सज्जा ने भी रेड कारपेट पर कहा कि ट्रंप इंतजामिया कब तक मजलूमों को निशाना बनाती रहेगी। It's artists for a ceasefire and we're demanding a permanent ceasefire because there is no ceasefire right now. There are bombings happening to this day, destruction, displacements all over the world. You know, in Palestine, in Lebanon, in Iran, in Venezuela, in everywhere. And this is happening in the US, ICE as well, yes. फलस्तीनी बच्ची रजब हिंद की हिदायतकारा ने कहा, मेरा लीडिंग अदाकार इस वक्त इस तकरीब में इसलिए शिरकत नहीं कर सका क्योंकि वो फलस्तीनी है। My lead actor is not here. It's not because he don't want to be here. It's because he's Palestinian, and we know that there is a ban decided by Donald Trump to ban Palestinians to enter the United States. रेड कारपेट पर ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और सेहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची का कहना है कि इन बाबरकत और रूहानी घड़ियों में हुकूमत और अवाम में पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसल्लत करता जंग में पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत ने ईरान की हिमायत का भरपूर इजहार किया। ईरान अल्लाह ताला पर कामिल तवक्को के साथ अपने दिफा के लिए साबित कदमी और इस्तकामत के साथ खड़ा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका और सेहूनी रजीम की जारहियत के मुकाबले में साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा, इन बाबरकत और रूहानी घड़ियों में हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौजूदा सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल वही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी देखी गई। 4,687 पॉइंट्स की कमी के साथ कारोबार का अख्ताम हुआ। 100 इंडेक्स घटकर 1,49,178 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी का रुझान देखने में आया। 4,687 पॉइंट्स की कमी के साथ कारोबार का अख्ताम हुआ है। मशरक़ वस्ता जंग के असरात आलमी मंडी में तेल मज़ीद महंगा। ब्रेंट खाम तेल $104.06 का हो गया। WTI की कीमत $99.13 फी बैरल हो गई। तेल कंपनीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया, तवानाई का बहरान मुमकिना तौर पर मज़ीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी मीडिया ने खबरदार किया कि आपनाए हुर्मस की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। तवानाई बहरान मज़ीद शदीद हो सकता है। मशरक़ वस्ता जंग के असरात आलमी मंडी में तेल मज़ीद महंगा। ब्रेंट खाम तेल $104.06 का हो गया, जबकि WTI की कीमत $99.13 फी बैरल हो गई। तेल कंपनीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया, तवानाई का बहरान मुमकिना तौर पर मज़ीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी मीडिया ने खबरदार किया कि आपनाए हुर्मस की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है।